امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے طریقوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صنم حسین، اور یقیناً انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی کی جو حدیث ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یقیناً تربیت اولاد کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے کرنی چاہیے۔ یعنی والدین ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے تقاضوں کے مطابق کریں، کیونکہ ہر دور کے مختلف تقاضے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم والدین کو کس طرح سے چیلنجز آ رہے ہیں، اور یقیناً بچوں کے لیے بھی چیلنجز اور جو اس دور کے تقاضے ہیں وہ بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام تر تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ لاسٹ ہم نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کی جو کلی تربیت ہے، یعنی کہ ان کی پوری شخصیت کی جو تربیت ہے، یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ یقیناً ہمیں تمام تر پہلوؤں کو جو ہے وہ سمجھ کر ان کو اسی طرح سے ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور تاکہ تمام تر جو ان کے پہلو ہیں وہ بروئے کار لائے جا سکیں۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہم نے بات کی کہ صرف فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ بچوں کی ایموشنل، سوشل، ان کی اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ان سب کا جو بہترین وقت ہے وہ یقیناً جو بچوں کی اولین جو ان کے زندگی کے جو ایام ہیں اور جو ان کے سال ہیں وہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ بچوں کے اولین جو تربیت ہے وہ اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ وقت بہت ہی کروشل ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ وہی ایک فیز ہے جس کا پوری زندگی پہ بچوں کی جو اثر ہے وہ پڑتا ہے۔ ان کی سوچ، ان کی عادتیں، ان کے جو کنسپٹس ہیں وہ اسی زمانے میں بن رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بچہ ہے صرف یہ سوچ کر کے نہیں جی یہ بچہ ہے اس کو کیا سمجھ آتا ہے، یہ نہیں اس پر کوئی اثر انداز ہوتی چیزیں، ایسا قطعی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے، یہاں تک کہ ہم نے سائنٹیفک ریسرچ بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے اس کے نتائج بھی موجود ہیں کہ بچے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی عادات یا جو جس طرح سے ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، اور جو ان کی زیادہ تر کامیابیاں اگر ہم دیکھتے ہیں بعد میں ہوئی ہیں، تو وہ تمام تر کا جو فیز تھا یا جو ان کا ان کو جو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا تھا، ٹریٹمنٹ ملا تھا بچپن میں، وہی وہ وقت ہوتا ہے جو ان کو اس قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ وقت بہت اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے دور کے تقاضوں کو ذہن میں رکھیں، اور بچے کی جو پوری شخصیت ہے، کلی شخصیت ہے، اس پر بات کریں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں۔ صرف یہ سوچ کر کہ بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتا، یو وانٹ بلیو کہ جو سب سے زیادہ ذہنی جو دماغی جو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہ انہی دنوں میں ہو رہی تھی، انہی سالوں میں ہو رہی ہوتی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تمام تر چیزیں سمجھتا ہے اور ان کو ایبزارب کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس وقت میں بچوں کے تمام پہلوؤں کو، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی، اسلام میں بھی جو بچوں کی کلی شخصیت ہے اس کی تربیت پر اس کا بہت گہرا اثر ہے، اور اس کا بہت اہم تصور موجود ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا ہم ان تمام تر پہلوؤں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم بچے کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی شیئر کریں گے کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری ڈیلی بیسس پہ ہیں۔ صرف اسکولوں پہ یا تعلیمی اداروں پر ہم یہ ذمہ داری نہ ڈالیں، بلکہ والدین یہ ذمہ داری اٹھائیں، کیونکہ ہم بحیثیت والدین اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اور جواب دہ بھی ہیں۔ اپنی گفتگو کا جو اختتام ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ کروں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرو، کیونکہ تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔